ایک باری حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان سے دورت کدا سے کورو لگے اندروں آواز آئی حسنین کے رون حضرت امام حسن بھی کے رون بچے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رون حضور علیہ السلام نے پوچھا اے فاطمہ اے بیٹی اے کیوں اے دوویں کیوں بے روندے نے بیٹی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک دریا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری گود ملیا کیوں ایسا لاتے گود وچ بٹھایا پہلا حسن نو چکیا بعد خلا لسانہ فی ہے حضور نے اپنی زبان حسن کے منہ وچ پائی فجعل یبصہ حسن اپنے نانے کی زبان کو چوسن لگ پیا نانا جان نے زبان منہ وچ پا کے حسن کی پیاس بجھا دیتی حضرت امام حسن نے نانے کی زبان چوس کے اپنی دل بجھا دی پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں بٹھایا بات سارا نشان پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مبارک میں اپنی زبان پائی فجعل یبصہ حسین کی زبان چوسن لگ گیا وہی رہ گیا میں دسنا ہے آج بچے کی کوئی بزرگ گڑتی ہے نا کام مشہور ہے میں گڑتی کا بڑا اثر فلانے گڑتی دیتی ہے یہ وہ جو دیکھ گیا حضور علیہ السلام کی زبان چوس کے حسنین میں گڑتیاں کھا دیا نانا جان کرو جو مبارک وجود حسن و حسین کا جو نانے جان کی زبان دیا گڑتیاں چوس کے پلے ہو ان شہزادیاں میں جذبہ جہاد کتنا پیدا نہ ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک چوسن والا حسین تسی ایمان دسو کہ کدے وہ میدان جہاد میدان کربلا میں جا کے تو ہو سکتا سی جو شجاعت کا ثبوت نہ دے سکتا یا پیچھا نہ سکتا یا یزیدیوں نے بیعت کر لیتا ڈر کے نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع چلے شجاع ابن شجاع نانا جان کی تعلیم نانا جان کی تربیت نانا جان کی تعلیم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک گل یاد رکھوں چند گلا کا سمجھا کے پچھلے جمعے تو ہمیں دسیا حضور علیہ السلام نو علم سی کہ میرے حسین نے شہید ہو گئے حدیث تو پڑھائی حضور نے علم سی آپ نے لفظ نے حضرت ام الفضل کو آپ نے فرمایا کہ ان عطانی جبریل میرے کو آیا ہے فاخبرنی کہ میں نے خبر دیتی ان امتی صدق کرو اتنی حالا میری امت ایس میرے پتر حسین کو شہید کر دے حضور علیہ السلام کی اور میں نے حدیث سنائی کہ میرے دن کہ آپ نے فرمایا بھی جبریل نے کربلا کی طرف مٹی بھی لے آ کے وہ مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ کو دیتی بیان میں سلمہ ایک مٹی کول محفوظ رکھی کہ جب میرا حسین شہید ہو جائے گا جس دن یہ مٹی لال ہو گئی جنہوں نے حدیث پر سنائی جس روز حضرت امام حسین شہید ہوئے ام سلمہ نے وہ مٹی جڑی شیشی بھی رکھی ہوئی تھی تو سن کو لال ہو گئی حضور انہیں دماغ میں دی گئی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی علم سے میں میرے پتر نے شہید ہو جانا ہے کیا حضور نے پتر کو جو کیا کہ
یہ کیوں نہ آخیا کہ حسین کربلا کا رخ نہ کرے ادھر نہ ملے لوگ بھی جانتے جی حضور علیہ السلام کو علم ہوتا تو روک چھڑ دے کہ حسین کربلا کا رخ نہ کرے ادھر نہ جائیں دشمن تینوں شہید کر دیں گے پر مسلمانوں شہید کا مرتبہ بڑا بلند ہے شہید ہے جیڑا یہ ذات ہے وجود ہے آج دشمن تلوار مارتا شہید نو وہ زخم میں جو خون نکلتا ہے حدیث کے لفظ نے حضور فرماتے ہیں وہ شہید جب دنیا میں ٹوٹ جاتا ہے صدیاں گزرتا ہے قیامت جدو آئے گی وہ شہید جب اللہ کے حضور پیش ہوئے گا وہ زخم بچوں اوے خون وگدا خون اسی طرح وگدا جس طرح نے تلوار اتنے کھادی سیدھے خون چھٹے اور حدیث کے لفظ نے دمہ لون الدم وریحہ ریح المسک قیامت والے دن شہید کا خون رنگ کا خون کا ہوئے گا خوشبو کی کستوری نہیں ہوئے شہید ہے جیڑا وہ زندہ اگلے نظر سی وہ چلو ہو جاتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات میرے راہ وچ قتل ہو جان والےاں میرے بندے کدے مردہ نہ آکھیو بل احیاء وہ زندہ نے بل احیاء عند ربهم يرزقون وہ اللہ دے کول نے زندہ نے تے اللہ انہاں رزق دیندا ہے اور رزق کھاندے نے قرآن شریف دیا ہے یرزقون اللہ اکبر فرحون بما آتاہم اللہ من فضلہ تے جو اللہ نے انہاں شہیداں تے انعام کیتے ہیں وہ انعام پا کے بڑے خوش ایس آیت کے مطابق جڑے شہداء فی سبیل اللہ نے جڑے شہید ہو چکے نے کربلا دے شہید یا دیگر شہداء اس آیت کے مطابق اپنے اللہ کو رزق پہ کھاندے تے اللہ کو بڑے خوش تے شہید نے جڑے وہ اللہ نے حضور بڑے خوش اور نعمتاں وچ وہ اللہ نے انعامات وچ شہیدوں کا بڑا مرتبہ شہید جڑے نے انہوں نے بڑی شانہ بڑے انہوں نے مرتبے شہید میں جڑے شہادت اللہ نعمت ہے اور نعمت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شہید ساڈیاں نظروں میں تلوار لگتی اور تڑپتا مر جاتا ہے دنیا تو ٹوٹ جاتا ہے حضور فرماتے ہیں شہید نو دنیا تو جان کی موت کی اینی بھی تکلیف نہیں ہوتی جنی کیڑی دے کٹیاں تکلیف ہوتی انہوں نے لذت ہوتی شہداء کو اللہ کے راہ جان دینے منع ہو مزہ تو مرنے کا بیان قبول کرتے مسیح و فطر بھی مرنے کی آرزو کرتے یہ شہید نے جڑے انہوں اللہ کی راہ جان دینے مزہ ہوتا ہے لذت آتی ہے لطف آتا ہے اللہ اکبر تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو حضور لوگ تھے کہ یہ گل آخے بندہ حضور علم سی تے حضور نے حضرت امام حسین روکیا کہ قرآن پاک میں چاہتا ہے قرآن کی آیت وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ اللہ فرماتا ہے کئی نبی میں دنیا میں جیسے بھیجے جنہاں نبیاں کو یہودیاں نے ناحق قتل کر کئی نبی شہید ہوئے اللہ فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق کئی نبیاں ناحق یہودیاں نے قتل کیتا اسی بڑے پوچھتے ہیں بھائی جڑے نبی شہید ہوئے جنہاں نبیاں کافرہ نے قتل کیتا تے کافرہ نے شہید کیتا وہ نبی جب اللہ نے دنیا میں بھیجے
کہ اللہ کو پتا ہے سی کہ نہیں کہ نبی دنیا سے جان گے کہ کافر انہوں شہید کر دے تے جے آخو بھی اللہ کو پتا نہیں سی تے بھائی اللہ کو کہڑی گل کا پتا تے جے آخو بھی اللہ کو پتا سی اللہ کو پتا سی بھی نبی جڑے کر کے جڑے نے کافر نے انہوں قتل کر سکتے تے اسی آنے بھی اللہ کو پتا سی کہ اللہ نے نبی کیوں کہی جنہوں اللہ تعالیٰ کو پتا سی بھی نبی نے قتل ہو جانا شہید ہو جانا کہ اللہ نہ بھیجتا پر جس طرح اللہ نے پتا ہوتی نبیاں دنیا چ بھیج دیتا ایویں حضور کو پتا ہوتی امام حسین کو کربلا بھیج یہ حضور نے اگو علم کی دلیل نہیں پھر اگر کوئی یہ گل آخے بھی حضور علیہ السلام مسلمان آتے ہیں وہ سارے حامی نے ناصر نے مددگار نے سارا نبی بڑی طاقتوں کا مالک ہے تے حضور علیہ السلام نے میدان کربلا وچ حسین کی مدد کیوں نہ کی مدد کیوں نہ کی تھی میرا دعویٰ ہے حضور علیہ السلام نے بڑی مدد کی تھی بڑی مدد فرمائی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا یزید نال ٹکر گئی تے یزید کا مقابلہ کیتا تے حضور کی مدد کا ہی نتیجہ سی پر یہ کہ مدد کا مانا یہ سمجھا ہے کہ مدد یہ بھی اپنے عزیز کو دوستوں شہادت ہی بچا لے یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدد یہ کہ بندہ جائے اپنے دوستوں عزیزوں پتروں پیاروں شہادت ہی بچا لے میں خبردار شہید نہ ہو یہ کوئی مدد نہیں یہ مطلب ہے کہ جنہوں نبیوں کافروں نے قتل کیا اللہ نے انہوں نبیوں کی مدد کیوں نہ کی ساڑا ایمان ہے اللہ ہمارا کان حقت نہ لینا نصر المؤمنین ساڑا حق ہے مومنوں کی مدد کرنا باوجود اس کے نبی کا حق قتل ہے پر وہ نبی اللہ تعالیٰ کے نبی وہ میدان جہاد میں جائے کافروں کا مقابلہ کیا صبر و استقلال عزم و ثبات دینا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جرأت ہمت صبر استقلال محنت دے کے انہوں نے یہ مدد فرمائی کہ میرے نبیوں حق کا بول بالا کرتے ہیں شہید بھی ہو جا تو ہو جاؤ لیکن خبردار یہ لائے کلے تو حق کا جھنڈا تھلے نہ ہو نبیوں نے شہادت کا جام نوش فرما لیا پر اپنا مشن نہیں چھوڑا یہ اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد کا رنگ کی قرآن پاک میں شبد اللہ فرماتا ہے میری مدد کا رنگ ہے لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ میری مدد کا ہے رنگ میرے جڑے دوست نے میرے جڑے عزیز نے میں انہوں میدان جہاد میں انہوں کی مدد نہیں کرنا انہوں کے دلوں کی ٹارس بنانا تے انہوں ثابت قدم رکھنا انہوں کا حوصلہ برقرار رکھنا انہوں کے آسان سدا نہیں ہوਣ دیتا انہوں میں جرت پیدا کرنا دلیری پیدا کرنا تے اے انہوں میں حوصلہ پیدا کرنا کہ سب کچھ لٹ جائے پیشو اقرباب بک جان سب کچھ لٹیا جائے جانا قربان ہو جان پر پچھا نہیں دسنا حق دی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دینی اور میں پوچھنا بھی امام حسین کے نام 72 آدمی تو مقابلے میں 80 بلکہ 82,000 لشکری 82,000 لشکری ایمان نہ دسو 82,000 لشکریاں کے مقابلے میں 72 کے نال اس حوصلے نہ لڑنا اور اینی جرت نہ لڑنا اینی جرت کے نال جہاد کرنا تے پیچھے نہ دسنا کہ اللہ رسول کی مدد نہیں ہوتی یہ حضور کی مدد نہ ہوتی
امام حسین جب سنتے کہ ایسا لشکر ہے تو میرے کو 72 بندے نے اتنے جاتے جی گئے سن تو ایسا لشکر ویچ کے پیچھے نس آتے پر جڑے پیچھا نہیں نسے کہ حوصلے لڑتے رہے یہ حضور کی مدد سے حضور علیہ السلام کی عادت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اکھ کھولی حضور دی آغوش میں جنہوں نے حضور علیہ السلام نو نماز پڑھ دی نماز پڑھاندیاں ویکھیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حسین جنہوں نے صدیق اکبر نو نماز پڑھدیاں تے پڑھاندیاں ویکھیا او حسین جنہوں نے فاروق اعظم نو نماز پڑھدیاں تے پڑھاندیاں ویکھیا او حسین جنہوں نے عثمان غنی نماز پڑھدیاں تے پڑھاندیاں دیکھیا مولا علی نو نماز پڑھدیاں پڑھاندیاں دیکھیا انہاں نو مدینہ منورہ دے وچ امام حسین تشریف فرمان تے یزید دا گورنر مدینہ عامل مدینہ مدینے دے حاکم نو یہ آرڈر آیا یہ حکم آیا گورنر مدینہ گورنر مدینہ حسین کو میری بیعت لے حسین نو جا کے کہو یزید کی بیعت کرے یزید نو اپنا امام بنے یزید نو اپنا خلیفہ بنے جے میری بیعت کر لے حسین کہ بہتر ورنہ ایک گورنر مدینہ حسین دا سر کٹ حسین نو شہید کر کے وہ دا سر دمشق بھیج دیتا جائے گورنر مدینہ جدوں یہ آرڈر آیا جدوں یہ حکم آیا یزید کا وہ کچھ خدا ترس بندہ سی گورنر مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اس کے کہ اپنے دربار میں اپنی کچہری میں بلاندہ گورنر کیونکہ حکومت ہوتی سی خود چل کے امام حسین کے گھر آیا کہ آ کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہاتھ لگا کر گورنر مدینہ اے حسین میں مدینے کا گورنر ہاں مینو آرڈر آئے کہ تسی یزید کی بیعت کر جے تسی یزید نو من لو انہوں امام من لو تو بہتر ورنہ مینو یہ آرڈر آئے کہ میں تہاڈا سر قلم کر کے دمشق پہ حضرت امام حسین نے فرمایا ایک گورنر مدینہ خدا کی پیش کی جلاد ہے کہ تم میرے گھر آئے اور فوری طور سے بھی کوئی کاروائی نہیں کی تھی تو گورنر سے تو چاہتوں نے میری سختی کر سکتا سے پر تو بڑی نرمی نال میرے اگے اپنا معجزہ پیش کیا ہے ایک گورنر مدینہ میں محمد رسول اللہ کا جواسا صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نانا جان یہ او ذات ہے جڑے اسلامی اسٹیٹ دے صدر بھی نے جڑے حکومت دے رسول بھی نے تے جڑے مسجد دے وچ امام بھی نے میرا نبی رسول بھی ہے میرا نبی اسلامی ریاست دا صدر بھی ہے تے میرا نبی مسجد دے وچ امام بھی ہے میں اپنے نانا جان کو دیکھے مسجد دیکھے امامت کرا دیا دیکھے میں صدیق اکبر کو دیکھے ابو بکر خلیفۃ المسلمین بھی خلیفۃ المومنین بھی یہ ابو بکر مسجد دے وچ امام مسجد بھی مسلمانوں کا امام بھی ابو بکر نے جماعتیں بھی کرائی میں فاروق اعظم کو دیکھا فاروق اعظم امیر المومنین بھی ہے تے مسجد کا امام بھی میں
مولا جی نو بھی ایویں دیکھیا ایک گورنر مدینہ ہو نہیں سکتا کہ میں یزید کی بیعت کرا، یزید میرے معیار سے پورا نہیں اترتا، یہ میں کدے مسجد وچ نہیں دیکھیا، یہ میں کدے اللہ اللہ کردیا نہیں دیکھیا، یہ میں کدے قرآن پڑھدیا نہیں دیکھیا، یہ دنیا دیا سرمستیاں وچ مست ہے تے میں نانا جان دا پروردہ حسین ہو نہیں سکتا کہ دین دنیا دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دے۔ امام حسین نے شجاعت بہادری فرمایا نہ کہ میں یزید کی بیعت کروں۔ گورنر مدینہ نے دمشق کی اطلاع دے دی حضور حسین بیعت کرن تھی انکار کرتا، آرڈر آ گیا کہ حسین کا سر قلم کر حسین کو شہید کر دیا۔ گورنر مدینہ پھر آ گیا، آ کے اب کرتا ہے کہ حضور میرے ہاتھ کو میرے سے خدا کا خیر نہ ہو جی میں ہاتھوں نہ چاہوں کو تکلیف دے، پر میرا ملازمت کا پام تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تسی مدینہ منورہ کی ہجرت فرما کے کسی اور جگہ چلے جاؤ، میرے زیر نظر رہو گے تو میرے آگے سے آگے بھیجے گا، آگے سے آگے بھیجے گا تو میں نہیں چاہتا میں میرے ہاتھوں کانوں کی تکلیف پہنچے۔ حضور تسی ہجرت فرما کے مکے شریف کرو۔ حضرت امام حسین نے شکریہ ادا فرمایا میں تیرا شکریہ ادا کرنا، نیک مشورہ دیتا ہی فرمایا کہ میں تیرے مشورے کے مطابق کر لے تو ہجرت کر کے مکے شریف کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اہل بیت اعلان دے وچ اعلان فرمایا میرے گھر والے ہو، میرے عزیزو، میرے رشتے داروں، اٹھو اٹھو تیاری کرو، ایک دور سی نانا جان مکے و ہجرت فرما کے مدینے آئے، انقلابات ہیں زمانے کے، آج زمانہ ہو آ گیا ہے کہ وہ دوسرے مدینے و ہجرت کر کے مکے جانا پہ گیا۔ فرمایا تیاری کرو، کل اصل کو ہجرت کر کے مکے چلے جائیں۔ اہل بیت انعام نے تیاریاں شروع کی، مدینیوں ہجرت کر کے مکے کرو۔ ایک دن امام حسین مدینہ پاک کی جدائی گوارا نہیں سن کر سکتے، شام کا ویلا ہویا، مغرب کا ویلا ہویا، بڑے مقبول بڑے پریشان کہ کل میں مدینہ چھڈنا پینا، مکے جانا پینا، روضہ انور تے حاضر ہوئے، حضور دی قبر تے حاضر ہوئے، شام کا ویلا ہے، حضور علیہ السلام دی قبر انور تے حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں السلام علیک یا جدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے نانا جان میرا سلام قبول فرماؤ۔ نانا جان میں او حسین جنوں موڑے تے چک کے مدینے کے بازاراں وچ پھردے سو، نانا جان اج اس حسین نو یزید مدینے نہیں دین دینا تے میں نانا جان کل تہاڈے سی جدا ہو کے مکے جا رہا، نانا جان میرا آخری سلام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھوں میں آنسو نے روضے شریف کے سامنے بہ کے عرض پہ کرتے اوکھا ویلے مشکل ویلے دوجے دن مکے جانے، معلوم ہوا حسین دی سنت دے اوکھے ویلے حضور دی قبر تے آنا، حضور علیہ السلام دی بارگاہ دی حاضری ہے، روضے شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے، نانا جان میں حسین
پیش کرتے 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 آپ کی اک لگ گئی اتنے سو گئے جو کچھ کتابیں لکھی سو گئے ستیا آپ دیا اکھاں بند ہوئی نصیبہ جاگ پیا آپ نانا جان تشریف لایا ہے آپ آگے اپنے دوترے آگوش وچ لے لیا حسین نو چومیا حسین نو بوسے دیتے فرمایا پترا حسین تیرا امتحان دا وقت قریب ہے پترا قریب تو کربلا وچ پہنچنا پترا دشمنوں نے تیرا پانی بند کرنے کافی سب کچھ دسیا پترا دشمنوں نے تیرے بچیاں کو شہید کرتے بیٹا تیرے تے بڑے بڑے مصائب ہونے نے بیٹا تیرے تے بڑیاں بڑیاں مشکلوں نے پہاڑ توڑے جانے نے پترا میری زبان پیوسی ہوئی آ میری زبان کی لاج رکھی میری دھی فاطمہ کا دودھ پیتا ہے شیر فاطمہ کی لاج رکھی صبر کر حدیث کے لفظ نے آپ نے صاحب دعا منگی اللہم آتِ حسین صبرا باجرا یا اللہ میرے اس بیٹے حسین صبر دے اجر دے صبر دے اجر دے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اکھاں وچ اثرو ہوئے نانے جان دی دعا یاد پتہ سب کچھ پتا ہے کہ کربلا جانا ہے اتنے ہے کچھ میرے نال ہونا ہے پر نانا جان کے دوسرے تعلیم نانا جان کی اور استقلال میں کوئی نہ کچھ نہیں ہے مختصراً دوجے دن اپنے اہل کو لے کے ہجرت فرما کے مکہ معظمہ تشریف لے آئے آج کے دن قریب سر جب آپ